10 محرم الحرام 61 ہجری دوپہر کا وقت کربلا کی ریت دہک رہی تھی۔ آسمان پر سورج بجلی کی تلوار کی مانند سر پر لٹک رہا تھا۔ فضا میں ایسی خاموشی تھی جیسے وقت نے سانس روک لی ہو۔ یہ کوئی عام دن نہ تھا، یہ دن انسانوں کی سب سے بڑی قربانی کا دن تھا۔ یہ دن تھا جب بھائی نے بھائی کو، بیٹے نے باپ کو، بھتیجے نے چچا کو، غلام نے آقا کو اپنے آپ سے پہلے قربان ہوتے دیکھا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خیمے سے چند قدم دور ظہیر بن قیوم کا لاشا خون میں ریت پڑا تھا۔ اسے کچھ فاصلے پر مسلم بن اوسجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار خاک کربلا میں پھنسی ہوئی تھی۔ مسلم بن اوسجہ جن کے ہاتھوں میں کبھی جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بیعت کی گرمی تھی، اب خون میں لت پت زمین پر پڑے تھے۔ حبیب ابن مظاہر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پل کر جوان ہوئے تھے، جن کی زبان پر قرآن کے الفاظ تھے، آج وہ بے سر خون آلود کربلا کی گرم ریت پر پڑے تھے۔ ظہیر بن قیوم جنہیں کل تک امام سے فاصلے تھے مگر آج ان کی لاش امام کے قدموں میں پڑی تھی۔ عباس جسے امام اپنا بازو کہتے تھے، آج دونوں بازو کٹوا چکا تھا۔ علی اکبر، مولا علی کا چہرہ، محمد عربی کی آواز، فاطمہ کی دعا، حسین کا لہتے جگر میدان کربلا میں دشمنوں پر تلوار چلا کر شہید ہو چکا تھا، اور امام علی مقام امام حسین ابن علی اپنے دل کے ٹکڑے کو میدان سے اٹھا کر خیمے میں لا چکے تھے۔ خیموں میں کہرام مچا ہوا تھا۔ یہ سب لاشیں بتا رہے تھے کہ امام تنہا ہو چکے ہیں اور خیمے کے سائے میں چند نازک کندھے باقی تھے جن پر پورے اسلام کی حرمت کا بوجھ تھا۔ امام کا دل زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، آنکھوں میں اشک نہیں آ گئے تھے، لبوں پر صبر کا پردہ تھا مگر اندر طوفان برپا تھا۔ امام نے اکبر کے جسم کو خیمے کے پاس رکھا اور خاموشی سے خیمے کے اندر چلے گئے۔ اب صرف چند لوگ باقی تھے۔ انہی چند افراد میں سے ایک خوب روح نوجوان تھا جس کا نام تھا قاسم بن حسن، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کا بھتیجا، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا، ایک ایسا بیٹا جس کی عمر ابھی 13 یا 14 سال تھی مگر دل میں جہاں عشق، وفا کا سمندر اور قربانی کا وہ نور جو فاطمی خون سے وراثت میں ملا تھا۔ قاسم نے جب اکبر کو خون میں لت پت دیکھا تو قدم خیمے کے پردے سے باہر رکھنے کو بےتاب ہو گئے۔ اگر امام علی مقام امام حسین ابن علی کے حکم کے بغیر آگے بڑھنا گستاخی تھی، وہ چپ چاپ بیٹھے رہے مگر ان کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، جیسے دل کہہ رہا ہو، قاسم تو ابھی زندہ کیوں ہے؟ تیرے چچا کی کمر ٹوٹ گئی، تیرے بابا کا وعدہ تجھ سے وفا چاہتا ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اکبر کے لاشے سے ابھی فراغت نہ پائی تھی کہ قاسم آہستہ سے کھڑے ہوئے اور سر کو جھکاتے ہوئے کہا، چچا جان، کیا آپ کو میرا خون بھی قبول ہے؟ امام زرز کہ نظر بھر کر قاسم کو دیکھا، انہیں امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ یاد آ گیا، اپنا بھائی یاد آیا، ان کا بچپن، ان کی مسکراہٹ، ان کی وصیت۔ امام نے کچھ نہ کہا، بس قاسم کو سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور پھر فرمایا، قاسم تم میرے بھائی حسن کی آخری نشانی ہو، تمہاری قربانی میرے دل پر وہ زخم لگائے گی جو کبھی نہیں بھرے گا۔ اس وقت جناب قاسم بن حسن نے اپنے لباس کی آستین سے پرچہ نما کاغذ نکالا جو وقت کی گرج سے زرد پڑ چکا تھا مگر اس پر الفاظ آج بھی موجود تھے، چچا جان، یہ وہ خط ہے جو بابا نے اپنی شہادت سے پہلے مجھے دیا تھا اور کہا تھا کہ عاشور کے دن جب امام حسین تمہیں جنگ کی اجازت نہ دیں تو یہ خط انہیں دے دینا۔ امام علی مقام نے خط لیا، آنکھوں سے لگایا اور کھول کر پڑھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں ان کے لب کپ کپانے لگے، آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے اور دل لرز گیا۔ خط میں لکھا تھا، میرے پیارے بھائیو حسین، جب تم یہ خط پڑھ رہے ہوگے میرا قاسم تمہارے پاس کھڑا ہوگا۔ میری التجا ہے کہ جب تم سے وہ شہادت کی اجازت مانگے اسے انکار نہ کرنا، میں نے اسے تمہارے لیے پالا ہے، اسی مقصد کے لیے۔ قاسم میرا بیٹا نہیں، کربلا کا سپاہی ہے، اس کی تلوار تمہارے خون کے لیے، اس کی سانس تمہارے مقصد کے لیے ہے اور اس کی موت تمہاری کامیابی کا دروازہ ہے۔ اسے روکو مت، اسے قربان ہونے دو اور قیامت تک حسین اور قاسم کا رشتہ قائم ہو جائے۔ تمہارا بھائی حسن بن علی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ رک گئی، زمین تھر تھرانے لگی، آسمان گرج اٹھا۔ ختم مکمل ہوتے ہی امام علی مقام امام حسین ابن علیہ السلام کے ہاتھ لرزنے لگے۔ امام نے قاسم کو دیکھا جیسے وقت کو پیچھے پلٹا دیا ہو۔ قاسم کا چہرہ امام حسن کی جوانی کا عکس تھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے، پھر امام نے آہستگی سے کہا، میرے بیٹے،
اور جناب قاسم آگے بڑھے۔ امام نے انہیں سینے سے لگا لیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پھر قاسم کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اب میں تمہیں نہیں روکوں گا، جاؤ اور اپنے بابا کا وعدہ پورا کرو۔ جناب قاسم بن حسن کی ولادت 47 ہجری کے لگ بھگ مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ان کی والدہ کا نام مختلف تاریخی روایات میں ذکر ہوا ہے۔ بعض مورخین نے انہیں رملہ یا نفیسہ کے نام سے یاد کیا ہے، مگر زیادہ تر سوانح کتب میں ان کا نام خاموشی پر مبنی ہے، شاید اسی لیے کہ قاسم کی پہچان اس عظیم خون سے تھی جو ان کی رگوں میں رواں تھا۔ علی کا خون، فاطمہ کا پوتا، محمد عربی کی نسل اور حسن کا بیٹا۔ قاسم ابھی بمشکل 4 برس کے ہوئے تھے کہ ان کے والد جنت کے جوانوں کے سردار امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ وہ قیمتی جسم جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے پر سلایا تھا، اب مدینہ میں تڑپ رہا تھا۔ امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو انہوں نے سب سے چھوٹے بیٹے قاسم کو اپنے قریب بلایا۔ قاسم اپنے ننھے قدموں سے قریب آئے، ان کی آنکھوں میں معصومیت اور دل میں بے خبری تھی۔ امام حسن نے کمزور ہاتھ قاسم کے سر پر رکھا، دھیرے سے مسکرایا اور فرمایا، بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ تو اپنے چچا حسین کے ساتھ رہنا، ان کے قدموں سے کبھی جدا نہ ہونا، اور جب وقت آئے تو ان پر اپنی جان قربان کر دینا، یہی تمہاری حقیقت ہوگی۔ والد کی شہادت کے بعد جناب قاسم بن حسن کی تربیت کا ذمہ امام حسین نے لیا۔ قاسم صبح ہوتے ہی امام کے ساتھ مسجد نبوی میں جاتے، قرآن سنتے، فقہ کی باتیں کرتے اور اہل بیت اطہار کی معرفت سیکھتے۔ امام انہیں پیار سے میرے بھائی کی نشانی کہتے۔ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے میں امام حسن کی جھلک تھی، ان کی چال، بات کرنے کا انداز، مسکراہٹ، سب کچھ اپنے بابا جیسا تھا۔ امام حسین جب انہیں دیکھتے تو جیسے غم اور صبر کا امتزاج کے چہرے پر آ جاتا۔ جب 60 ہجری میں یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا تو امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت جناب قاسم بن حسن آپ کے ساتھ تھے، ماں کی اجازت سے بھائیوں کے سائے میں، مگر دل صرف ایک شخص کے لیے دھڑکتا تھا، امام حسین۔ مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، جناب قاسم نے ہر قدم پر دیکھا کہ امام کے ساتھ دنیا کتنا ظلم کر رہی ہے۔ اب وہی 13 سالہ نوجوان قاسم بن حسن میدان کربلا میں جانے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ جناب قاسم کی اجازت کی خبر جیسے ہموں میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ سیدہ زینب تڑپ کر امام کا راستہ روکا، بھائی حسن کے چراغ کو نہ بجھاؤ۔ امام علی مقام امام حسین ابن علیہ السلام نے سیدہ زینب کے آنسو پونچھے اور فرمایا، بہن یہ حسن کی وصیت ہے اور وصیت امانت ہوتی ہے۔ جناب سیدہ زینب بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ قاسم خیمے میں گئے، وضو کیا، اپنی والد کی انگوٹھی پہنی، ایک پرانا امامہ باندھا جو امام حسن کا تھا، اور پھر امام حسین کے قدموں میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ قاسم کی بے قراری حد سے بڑھ چکی تھی۔ امام حسین کی آنکھوں میں اپنے بھائی امام حسن کی شبیہ دکھائی دے رہی تھی، وہی معصومیت، وہی حلم، وہی وقار۔ قاسم کی عمر اگرچہ چھوٹی تھی مگر حوصلہ پہاڑوں سے بلند تھا۔ جب بار بار انکار کے باوجود جناب قاسم نے رکنے کا نام نہ لیا تو امام حسین نے آہری اور خیمے کے گوشے کی طرف بڑھے۔ یہ وہ گوشہ تھا جہاں ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوق رکھا تھا، وہی صندوق جو امام حسن کی امانتوں سے بھرا ہوا تھا۔ برسوں سے وہ صندوق کھولا نہ گیا تھا، صرف حسین جانتے تھے کہ اس میں کیا رکھا ہے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے وہ صندوق کھولا اور اس میں سے ایک پرانے کپڑے میں لپٹی ہوئی تحریر نکالی۔ وہ امام حسن کی وصیت تھی، خط جو انہوں نے اپنے بیٹے قاسم کے لیے امام حسین کے سپرد کیا تھا۔ امام نے وہ خط ہاتھوں میں لیا، انگلیاں لرز رہی تھی، دل دھڑک رہا تھا جیسے کوئی راز کھلنے والا ہو۔ امام نے وہ خط کھولا، آنکھوں سے بہتے آنسو صفحات پر گرنے لگے۔ خط کے الفاظ دھندلے ہو چکے تھے مگر دل میں روشن تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے بھائی حسین کے نام، اگر کبھی میرا بیٹا قاسم تمہارے پاس آئے اور شہادت کا طلبگار ہو تو اسے مت روکنا، اسے اجازت دینا، کیونکہ وہ میرے خون کا وارث ہے اور وہ بھی انہیں جوانان جنت میں سے ہے جن کی بشارت نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ اگر ممکن ہو تو اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ اس کو نکاح کر دینا تاکہ دونوں میری قربانی بن کر رہتی دنیا تک مثال قائم کریں۔ میں نے قاسم کے صرف جینے کے لیے نہیں بلکہ دین محمد کے لیے مرنے کے لیے تربیت دی ہے۔ تمہارا بھائی حسن ابن علی۔ یہ خط پڑھ کر امام حسین کی ہچکی بن گئی، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ قاسم کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمایا، قاسم تیرا باپ تجھے اللہ کے حوالے کر چکا ہے، اب میں تجھے کیسے روکوں؟ جا تیاری کر، آج تیرا نکاح بھی ہوگا اور تیرا استقبال جنت میں تیرے بابا کریں گے۔ آج کربلا کی زمین پر شہادت سے پہلے نکاح کا منظر دیکھا جائے گا۔ قاسم کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور دل عجیب سکون سے بھر چکا تھا۔ امام نے اپنے خیمے کی طرف رخ کیا۔
بی بی زینب کو بلایا اور آہستہ سے کہا، بہن تیاری کرو، قاسم اور میری بیٹی فاطمہ کا نکاح ہونے والا ہے۔ کربلا کے خیموں میں سناٹا تھا، لیکن اس سناٹے میں ایک عجیب سی جنبش ہونے لگی تھی۔ کچھ لمحے پہلے جہاں صرف آہیں تھی، اب وہاں تیاری کا شور تھا۔ نہ وہ خوشیوں والا شور تھا، نہ وہ ساز و آواز والا منظر، بلکہ وہ تیاری جو دل کو چیر دینے والی ہو۔ کسی دلہن کے ہاتھ رنگنے کے نہیں، بلکہ کسی شہید کی پیشانی پر موت کی چادر سجانے کی تیاری۔ امام نے خیمے کے اندرونی جانب ایک اشارہ کیا۔ بی بی زینب نے وہ اشارہ فوراً سمجھا۔ وہ ٹھیک بی بی ام لیلہ اور بی بی رباب کے ساتھ فاطمہ بن حسین کے خیمے میں داخل ہوئیں۔ بی بی زینب، بی بی رباب اور بی بی ام لیلہ سب مل کر بی بی فاطمہ کو تیار کر رہی تھی۔ وہ سادہ سفید لباس پہنے بیٹھی تھی، چہرے پر ایک عجیب سی روشنی تھی۔ چپ تھی، جیسے جانتی ہو کہ یہ نکاح ایک جدائی کا اعلان ہے۔ امام حسین کی شہزادی بی بی فاطمہ سادہ مگر باوقار مزاج کی تھی۔ ان کے چہرے پر ماں فاطمہ زہرا کی جھلک اور باتوں میں نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی تھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ قاسم سے نکاح کا وقت آ چکا ہے تو ان کے چہرے پر ایک ہلکی سی لرزش آئی۔ قاسم، شہادت، بس اتنا ہی کہا اور آنکھوں سے دو آنسو نکل کر دوپٹے پر چپ گئے۔ بی بی زینب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹی تمہیں تمہارے بابا نے قاسم کے لیے چنا تھا۔ آج تم دونوں صرف نکاح کے بندھن میں نہیں بندھ رہے، بلکہ قربانی کی ایک عظیم مثال بننے جا رہے ہو۔ بی بی فاطمہ خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ نہ چوڑیاں نہ گجرے، بس ایک سفید جوڑا جو شہادت سے پہلے کی عبادت کا لباس بن چکا تھا۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی نے امام زین العابدین سے فرمایا کہ قاسم اور فاطمہ کا نکاح پڑھائیں۔ کربلا اور کربلا کا وہ دن ایک انوکھے منظر کا گواہ بنا۔ نکاح کے وقت جو کلمات پڑھے گے وہ آسمانوں تک بلند ہوگے۔ نہ کوئی مہر طے ہوا، نہ کوئی ساز و سامان، بس ایک وعدہ ہوا۔ میں نے فاطمہ بنت حسین کا نکاح قاسم بن حسن سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیا۔ سب خیموں میں سسکیاں گونجنے لگی۔ سیدہ بی بی سکینہ نے بی بی فاطمہ کے ہاتھ تھام لی اور کہا، اب آپ ہمارے قاسم بھائی کی امانت ہو، لیکن جلد ہی وہ آپ کو خدا کے حوالے کر دیں گے۔ رخصتی کا منظر بھی ادب تھا، اور وہ رخصتی جو شہداء کی ہوتی ہے، جس میں نہ ڈھول بجتا ہے نہ گیت، بس ریت اڑتی ہے اور آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں۔ جناب قاسم بن حسن نے رخصت ہوتے ہوئے بی بی فاطمہ کی طرف دیکھا۔ نہ کچھ کہا نہ سنا، بس ایک خاموش نظر، ایک لمحہ جو زندگی بھر کے فراق سے زیادہ تکلیف دیتا۔ جناب قاسم نے امام حسین کے قدم چومے اور فرمایا، اب اجازت دیجیے، شہادت میرا انتظار کر رہی ہے۔ امام نے اسے سینے سے لگایا اور فرمایا، جا قاسم، تیرے بابا تیرا استقبال کر رہے ہیں۔ نکاح مکمل ہوا۔ امام حسین نے قاسم کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، شیر، میری بیٹی کا امان بھی تو ہے، میرے بھائی کی نشانی بھی تو ہے، اور دین محمد کا سپاہی بھی تو ہے۔ قاسم نے تلوار تھامی اور دلہن کو سلام کر کے خیمے سے باہر نکل گئے۔ کربلا میں ایک نئی تاریخ رقم ہو چکی تھی۔ وہ مہندی جو کربلا کی ریت میں خون سے رچی تھی، قیامت تک قربانی کی علامت بن چکی تھی۔ جناب قاسم بن حسن تلوار تھامے، کندھے سیدھے اور سینہ تان کر میدان میں داخل ہوئے۔ دشمن کی صفوں میں ہنسی کی آوازیں بلند ہونے لگی، یہ تو بچہ ہے، یہی ہے حسین کا لشکر، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچائے گا۔ جناب قاسم کی آنکھوں میں یقین کا نور تھا۔ انہوں نے زمین پر نظریں جمائی اور پکارا، میں قاسم بن حسن رسول خدا کا نواسہ، میں علی کا خون ہوں اور حسین کا بھتیجا ہوں۔ میں حق پر ہوں، تم باطل میں ہو۔ میرے نانا نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور میں حسین آؤ، اگر تمہارے پاس غیرت ہے تو سامنے آؤ۔ یہ للکار ایسی تھی کہ دشمن پیچھے ہٹنے لگا۔ کچھ نے اپنے نیزے مضبوطی سے تھام لیے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہرملا نے دانت پیس کر کہا، یہ بچہ نہیں، علی کا سایہ ہے۔ قاسم نے آگے بڑھ کر پہلا وار کیا، دشمن کا ایک نامور سپاہی زمین بوس ہو گیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ تلوار جناب قاسم کے ہاتھ میں بجلی کی طرح چمک رہی تھی، اور ان کے ہونٹوں پر مسلسل صدا تھی، اللہ اکبر، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جب دشمن نے چاروں طرف سے جناب قاسم بن حسن کو گھیر لیا تو قاسم بن حسن نے پھر نعرہ لگایا، میں اس دین پر قربان ہونے آیا ہوں جو محمد لے کر آئے تھے، جسے علی نے بچایا اور جسے اب حسین نے سنوارا ہے۔ یہ للکار قیامت تک ظالموں کے خلاف بغاوت کا استعارہ بن گئی۔ یہ وہ صدا تھی جس نے بتایا کہ قربانی عمر کی محتاج نہیں، ایمان کی طلب ہے۔ لیکن اچانک ایک ظالم نے پیچھے سے تلوار سے وار کیا، جناب قاسم کا کندھا لہو لہان ہو گیا، لیکن ان کے قدم نہ ڈگمگائے۔ پھر ایک نیزہ سامنے سے آ کر ان کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ جناب قاسم کا جسم تھر تھرا کر گھوڑے سے نیچے گرا۔ میدان کربلا کی خاک پر گرتے ہی جناب قاسم نے آخری بار آنکھیں کھولی اور کمزور سی مگر لرزتی آواز میں پکارا، چچا جان مجھے بچا لیجئے، چچا جان مجھے بچا لیجئے۔ یہ آواز امام حسین کے دل پر ایسے لگی
جیسے کسی نے ننگی تلوار سے دل چیر دیا ہو۔ امام حسین تڑپتے پکارا، قاسم قاسم! انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ نیزوں تلواروں تیروں کے بیچ سے راستہ بناتے ہوئے قاسم کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی امام قاسم تک پہنچے تو دیکھا قاسم کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی اور چہرے پر نورانی مسکراہٹ تھی۔ امام حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ انہوں نے قاسم کے ماتھے کو چوما اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا تو کامیاب ہو گیا، تیرا بابا حسن جنت میں آج تجھ پر فخر کرے گا۔ یوں کربلا کا دلہا امام حسن کا عکس، علی کا ہون شہزادہ قاسم، میدان کربلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی حرمت پر جان نچھاور کر گیا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔